آگے فی کے ساتھ اور کیا تھا؟ بی، با یا بی اور عندہ. ٹھیک ہے، یہ حروف ہم نے پڑھے. آج حروف ہیں 3 الا، مع اور عندہ آ جائے. کل پڑھا تھا ہم نے عندہ نہیں پڑھا تھا، ان پڑھا تھا. ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک. سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، اور کا ضمیر ہے تو. کون ہے پاک؟ پاک ہے تو. کس کو کہہ رہے تو پاک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے تو. سبحان معنی پاک. جیسے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے کون؟ اللہ. الحمدللہ تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے کون؟ اللہ. اسی طرح سبحانک پاک ہے تو. کون؟ اللہم اے اللہ. اے اللہ آپ پاک ہے. لفظی ترجمہ کریں تو بنتا ہے. ادبی ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اے اللہ آپ پاک ہیں. وَبِحَمْدِكَ، یہ دیکھیں واو مانی، بی مانی ساتھ. بتایا نا آپ کو با یا بی کا مانی ہوگا ساتھ. ہم کہتے ہیں تعریف کو، کافر یہاں پہ آ گیا. یہ دیکھیں اب تک ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ حمدی کا وَبِحَمْدِكَ ایک لفظ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ اتنے حروف سے مل کے یہ ایک لفظ بنتا ہے. ہر حرف کا اپنا اپنا معنی ہے. واو اور بی ساتھ حمد تعریف کا معنی تیری، اور تعریف ہے تیرے لیے. اس کو اگر لفظی ترجمہ کریں تو پھر نیچے والا ہوگا، اور ساتھ تعریف تیری کے. سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ و بحمدک. اچھا ان پہ آپ غور کریں کہ سبحانک اللہم سے دیکھیں. اب جب یہ بندہ یوں بات کرتا ہے آپ نے یوں کہا، تم نے یوں کہا، تمہاری یہ بات ہے، تو ہم اس بندے کو یا یہ ایسی صورت میں بات ہوتی ہے جب جس سے بات کر رہے ہیں وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو نماز کی تعلیمات دیکھیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ایسے ہمارے جملے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. سبحانک اللہم اے اللہ آپ پاک ہے، وبحمدک اور تعریف بھی آپ ہی کے لیے. تو اس میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کہ اللہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ظالم نہیں ہیں، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. آپ کے اندر کوئی نقص نہیں. آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں، ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہیں. اور پیچھے گزشتہ اسباب میں یہ بات گزری تھی کہ ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اپنا جو ہے مثبت رویہ ہمارا ہونا چاہیے. تو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں جو بھی امتحان آ رہا ہے، جو بھی مشکل آ رہی ہے، تو وہ بالکل صحیح ہے. ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم. وہ بندہ بھوکا ہے، اس نے پورا دن روٹی نہیں کھائی، اس کو کھانے کو نہیں ملا. عشاء کی نماز کے وقت بھی وہ کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ پاک ہے. ایک بندے کو بیماری نے اس کی رگڑ نکال دی، سارا دن وہ درد سے کڑا کڑا بخار میں پھنسا ہوا ہے، حالات نے اس کو مار دیا، وہ نماز کے لیے کھڑا تو کیا کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ. یہ ہے تعلیم اللہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا کہ میرے پاس میں سب کچھ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، ابھی میں یہ کر دوں گا، میں کروا دیتا ہوں، یوں ہو جائے گا، میری اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں کر پاتا. تو سلیقہ فرماتے ہیں میرے اختیار میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں کام نہ کر سکا، اس ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے اللہ کو پہچانا. تو دن بھر کی تھکاوٹ، بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد بھی کیا تعلیمات کے ہم کیا کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ آپ بھی پاک ہے، آپ کے لیے تعریف ہے. تو مثبت رویہ رکھنا اور اپنی زندگی میں شکر کو لے کے آنا، تعریف کو لے کے آنا، یہ اللہ کے اور بندے کو زیادہ قریب کر دیتا ہے. ترجمہ کیجئے سبحانک اللہم و بحمدک، تیرے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. اب آپ دیکھیں جب نماز میں آپ کھڑے ہو تو آپ کے تصورات میں یہ سارے الفاظ ہوں، اس کا ترجمہ ہو، ایک ایک لفظ کی گہرائی ہو کر کے بندہ نماز پڑھے تو پھر اس کی لذت ہی اور ہوگی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وتبارک اور برکت والا ہے، جیسے مبارک، برکت، تبرک، یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تصحیح بھی کر لیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عید مبارک، وہ کہتے ہیں خیر مبارک، لفظ ہوتا ہے عید مبارک، ٹھیک ہے، اس کی تصحیح شادی مبارک، گاڑی مبارک، گھر مبارک، یہ لفظ مبارک ہے۔ اور برکت والا ہے اسم کا، تیرا نام، جیسے ہم نے پڑھا تھا اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام، کا معنی تیرا، اسم کا تیرا نام، اور یوں کہیں کہ اسمی کیا ہو جائے گا؟ اسمہ، اسمہا اس عورت کا نام بتاتا ہے، اس طرح آگے بن جائے گی، اسمہم ان سب کا نام۔ وتعالی، تعالی معنی بلند و بالا، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالی، اللہ بلند و بالا، عالی شان۔ جد کا، جد کہتے ہیں بزرگی کو، کا معنی تیری۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ پیچھے لفظ آ رہے ہیں، تبارک اسم کا، جد کا، لفظ جد ہے، اسم ہے، آگے کا کیا ہے؟ یہ ضمیر سے ترجمہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جد کا تیری بزرگی، وتبارک اسمک، برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ تو اللہ کا نام لینے سے کام میں برکت مل جاتی ہے، تھوڑا ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو وہ قائم رہتا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ نے ایسی بھی دیکھی کہ وہ گزشتہ دن بھی بات ہوئی تھی کہ رات کا امیر ہے، صبح کا فقیر ہے۔ اللہ کے نام لینے سے بھی برکت ایسی حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر خوشی ہے تو وہ دائمی ہو جاتی ہے، وہ خوشی لازوال ہو جاتی ہے، آپ کے پاس دولت ہے تو دولت لازوال ہو جاتی ہے، آپ کے پاس صحت ہے تو اللہ صحت کو بڑھا دیتے، لمبا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام سے برکت ملتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، حفاظت ملتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ دنیا میں اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے کیا ہوں گے؟ سرفراز ہوں گے۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلا رہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، دنیا میں اگر بندہ کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف کرے تو وہ پھر بندہ اس کو اپنی نظر میں رکھ لیتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جب آپ کو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پتہ لوگ کیسے کسی کرتے ہیں دنیا داری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تو جب آپ اس کی اپنے دل سے کھول کے تعریف کریں تو اللہ آپ کو دروازے نہیں کھولے گا۔ ایک دنیا دار بندے کی آپ تعریف میں چند جملے بول دیتے ہیں، وہ آپ کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو یہ دیکھیں صبح شام ہم ثنا پڑھتے تھے اس سے پہلے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا رہے ہیں۔ اب اس تصور میں ڈوب کے پڑھیں گے، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر، پھر مانگیں یا پھر دیکھیں ملتا ہے کہ نہیں۔ جب دنیا دار دے سکتا تو اللہ تو پھر بے پرواہ ہے، اللہ تو شہنشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو سب کے مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ کیجئے، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، تیری بزرگی، وتبارک اسمک، سب مل کے ترجمہ کیا ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، ولا ومن، اور لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، الہ کی جمع کر دی آلہۃ، جزاک اللہ خیر، اور کوئی نہیں معبود غیرک، تیرے سوائے، تیرے کے علاوہ۔ تو ثنا کی شروع میں اللہ کی تعریف، اور آخر میں پھر یہ دیکھیں اسباب دیکھیں، تعریف دیکھیں کہ آخر میں ہم پھر توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بری کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا میں کسی کو معبود بھی نہیں مانتا۔ یہ ساری تعریف آپ کے لیے، بزرگی آپ کے لیے، باقی آپ کے لیے، اور آخر میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں کسی کو آپ کے ساتھ شریک بھی ان صفات میں نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو شرک کی خطرناک صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے ولا الہ غیر، ترجمہ کیجیے ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ رکوع میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا معنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سبحان کا، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں سبحان کہتے ہیں ایسی ذات جو ہر عیب اور برائی سے پاک، سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ربی، یہ دیکھیں یہ ٹیبل صاف آ گیا، آپ کو ترجمہ ڈیوائس کے دوارے ہوئی اکثر ترجمہ تو غالے ربہو، ترجمہ ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ٹھیک ہے، ربکم، ربنا، ربہا، رب کون ہوتا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، میری پرورش کرنے والا۔ اب یہ دیکھیں وہ پیچھے ثنا میں دیکھیں ہم اللہ کو سامنے مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس میں دیکھیں رکوع کی تصویر ہے کہ اپنائیت کتنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا۔ ویسے بھی کہا جا سکتا تھا سبحان رب العظیم کہ پاک ہے اللہ جو بہت بڑا ہے۔ اپنائیت دیکھیں کہ اللہ کے سامنے جھک کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی میرے رب ہیں اور آپ سب سے پاک ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ سبحان ربی، اپنی ملکیت ظاہر کی ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ عینت میری ہے، یہ مائک میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، میری، یہ سب اس پہ قبضہ میرا ہے، اس پہ ملکیت میری ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بہت بڑا ہے۔ اس تصور کے ساتھ تسبیحات کو پڑھا جائے۔ العظیم جو بہت بڑی طاقت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہمیں ایک بات کرنا ہے سبحان ربی العظیم میں کہ میرا رب پاک ہے، ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم بھی نہیں، وہ ناانصافی کرنے والا بھی نہیں، وہ بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی نہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند، نہ وہ کمزور ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ اللہ نے جو بھی حکم دیے ان میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، میرے لیے کوئی بھی نقصان دہ نہیں۔ میری زندگی میں جو بھی امتحان والے حالات آئے ان حالات پر بھی مجھے میرے رب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر ایک تصور ہے۔ دوسرا تصور یہ کہ وہ رب ہے، وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ کیسے خیال رکھتا ہے؟ اللہ خیال رکھتا ہے چیزوں کا محبت کے ساتھ۔ وہ ہماری کروڑوں خلیوں میں پہلے بات پوچھنا ہے، کروڑوں خلیوں کو ہماری جسم کے اندر جو ہر وہ چیز دے ان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ وہ میری ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا چاہیے، اپنائیت ہے، ربی میں بھی اپنائیت ہے، تو سبحان ربی العظیم کو اپنائیت سے کہنا چاہیے۔ مثلا اس کی مثال ہے، بزرگ مثال ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں کتنا پیار چلتا ہے۔ لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، ماں یا باپ بات کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ عبداللہ کی یہ بات، عبداللہ کی یہ بات۔ اگر ماں کہے کہ میرے عبداللہ کی یہ بات، باپ کہے میرے عبداللہ کی یہ بات، کتنا اس میں محبت مٹھاس ہے۔ اسی ذکر میں یہ مٹھاس ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ ترجمہ کیجیے تصور، احساس اور دعا کے جذبات کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد جب رکوع کے لیے اٹھتے ہیں تو امام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ دیکھیں اصل یہ فکر، اصل میں چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے، ویسے یاد ہوتی ساری چیزیں۔ اصل جو سینٹینس یہ ایسے ہے، ہم سب جب سنتے رہتے تھے چھوٹے، ہمیں تو 10ویں 12ویں تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سمع اللہ لمن حمدہ ہوتا
سامع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی سن لی، کس نے سن لی؟ اللہ نے سن لی. لیمن، لی مانی لیے، من مانی جس نے. ایک من کا معنی ہوتا ہے کون. وہ جب کسی سے سوال کرنا ہو پوچھتے ہیں من ہوا، وہ کون ہے؟ وہ رجل، وہ مرد ہے. تو یہ جب لی کے ساتھ معنی آیا تو اس کا معنی ہوگا جس نے. سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن جس نے، حمیدہ تعریف کی، حمیدہ ہو اس کی، کس کی؟ اللہ کی. دیکھیں ہمارے حمیدہ یا حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. تو دیکھیں ہو لگا اس کی ترجمہ میں حمیدہ ہو، حمیدہ ہوں، حمیدہ کا، حمدی، اس طرح آگے جملے بنتے جاتے ہیں. حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والی کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. سمع اللہ لمن حمیدہ، تعریف کی. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ اسی کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف ہے. ربنا ولک الحمد، یہاں پر ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ولک الحمد دونوں قسم کی تسبیحات جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. لیکن نماز کے اندر اپنائیت دیکھیں، کہیں کہا ربی، کہیں کہا ربنا. یہ بھی وہی ٹیبل آگی، کسی سے آگے ترجمہ بنا دوبارہ لیں. ربہو، ترجمہ کیجیے گا. ربہو، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا، ربہا، عورت کا. ولک، واو، لا یلی مانی، کا مانی. اب یہ تینوں حروف آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، واو مانی اور لا یلی مانی، لیے کا مانی تیرے. پھر وہی آ گیا. اب یہ دیکھیں لا یلی کو ضمائر کے ساتھ لگایا تو ترجمہ بدلتا گیا. لہو اس کے لیے، لہم لکا، لی لکم، لنا لہا عورت کے لیے. ولکا اور تیرے ہی لیے ہے کیا؟ الحمد، تمام تعریف اللہ تیرے کے لیے. ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی، اس کا شکر نکلے گا. حمد کے یہی معنی، پورے دل سے کبھی شکر کے جذبہ سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ اللہ کی حمد. ترجمہ کیجیے. ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. آج قسم کی تعریف سب ملتے ترجمہ کرنا. ربنا ولک الحمد، تعریف تیرے ہی لیے ہے. جزاک اللہ. آگے ہم اللہ اکبر کہہ کر پھر جاتے ہیں سجدہ میں. سجدے کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی وہی باتیں، اس کو سبحان کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور ربی کو بھی پڑھ چکے ہیں. الاعلی کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند. جیسے آپ مثال دی تھی، ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے صغیر، ایک ہوتا ہے اصغر. تو کبیر اور اکبر میں کیا فرق تھا کہ کبیر سے بڑا تو کوئی ہو سکتا ہے لیکن اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اس طرح علی اور اعلیٰ، اعلیٰ وہ جو سب سے بلند، اس سے بلند کوئی بھی نہیں. تو سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں. اس کو تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کی تعریف، اللہ کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے اور میری بات کو سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہے. یہ دیکھیں کہ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. اچھا آپ وہ پہلی بات پہ آ رہے ہیں، میں نے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں جو نمازوں کے بعد وہ تسبیحات فاطمیہ والا ذکر ہوتا ہے، وہ دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 الحمدللہ. اللہ گنتی کا محتاج نہیں ہے. حقیقت بات یہ آپ ڈوب کے پڑھیں، کس کی تعریف کریں؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. اب اس کو گنے کے اس بار ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہم 3 منٹ میں جیسے جان چھڑا کے گئے ہیں. اس کی مثال دنیاوی بات سمجھ لینا. آپ کسی بڑے بندے کے پاس گئے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں اور جملے آپ ایسے بولیں گے اسے بھی سمجھنا اور آپ سپیڈ لگا دیں تو لگا کہ نہیں مجھے ایسی تعریف نہیں دے تو بھاگ.
یہ ہوتی ہے تعریف اللہ کی. آپ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تعریف آپ کے لیے. اللہ اکبر، آپ سب سے بڑے ہیں. تو جو تسبیحات ہوتی ہیں لفظ کی گہرائی میں ڈوب کے اللہ کی تعریف کیا ہے. بے شک 1 منٹ 2 منٹ زیادہ بیٹھنا پڑ جائے لیکن تعریف تو اللہ کی کر رہے ہیں نا. تو وقت بھی اللہ کے لیے بھرپور محبت کے جذبات کے ساتھ ان تسبیحات کو ہمیں پڑھنا چاہیے. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز سکھائی ایسے ٹھیک ہے، تو اللہ کی تعریف وہ ڈوب کے کرنی چاہیے. ترجمہ کیجیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اسی طرح جب رکوع اور سجدے میں جائیں پھر بھی تسبیحات کے تلفظ کو، معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھا کریں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. 5 سال نہ پڑھیں، اب 3 ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں بس لطف آ جائے پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. آپ کی زبان کو بھی پتہ چلے کہ میں اللہ کی تعریف کے الفاظ دوہرا رہا ہوں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. یہ تو لفظ کی ہم نے بگاڑ دیا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. آگے کلامہ کا حصہ